گور صاحب ہیں، جہانگیر جدون صاحب بھی ہیں. بریف جواب لے لوں آپ دونوں سے پہلے؟ 3 جملوں میں مجھے جواب دیا. آپ کے خیال میں فیصلہ ٹھیک ہے غلط؟ ایڈیشنل سیشن جج کا فیصلہ ظاہر اور کس نے فیصلہ کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کاشف عباسی صاحب کہ میں نے جتنی پریکٹس کی ہے میں نے زندگی میں کبھی ایسا فیصلہ نہیں دیکھا جس میں پروسیجرل وائلیشن ہوئی ہو اور جس میں فیکچوئل وائلیشن ہوئی ہو اور جس میں اکیوزڈ کے اتنے قانونی اور آئینی حقوق پامال ہوئے ہوں. آپ کے خیال میں کیا ہوا؟ میرے خیال میں دیکھیں فیصلہ جو بھی ہو فیصلہ ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں غلط ہوگا تو ان کو آگے ریلیف مل جائے گا. فی الحال تو یہ فیصلہ جو ہے فیصلہ دیکھ کر اپنا ویو بھی دیتا ہے. میں ویو دیتا ہوں کہ دیکھیں جو ان پہ ایلیگیشن تھی نا 130 وہ ڈگری والی بات تھوڑی ہے کہ ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا جعلی ہو. فیصلہ ہوتا ہے، لیکن فیصلہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے. وکلا تو سب سے بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو انہوں نے ایسٹ ڈیٹیل لکھنی تھی جو انہوں نے ڈسپوز آف کی ہے ود ان دی ایئر وہ اس میں موجود نہیں ہے فارم میں. وہ دیکھیں اگر آپ اکراس دا بورڈ دیکھیں تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی کیوں نہ نکل آئے. انہوں نے تو میرٹ پہ کیس لڑا ہی نہیں ہے، تو ٹیکنیکلٹیز پہ کیس اب تک لڑتے رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں 3 ٹیکنیکلٹیز پہ. بتائیں جی، کوئکلی بتائیں پھر آپ اس کا جواب. انہوں نے پہلا کوشچن اٹھایا جی کہ 137 سب سیکشن 4 کے اندر آپ نے جو کیس فائل کیا ہے بیہائنڈ 120 days، نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا جی اتھورائزیشن 120 دن تک تو بار ویسے بھی ہے نا، 120 دن کے بعد نہیں کھل سکتا. پارٹ آف دا گڈ کیس بٹ لیٹس سی. اب انہوں نے یہ اٹھایا. دوسرا انہوں نے اٹھایا جی کہ یہ آپ نے اتھورائزیشن جو ہے کمیشن نے نہیں دی ہے. کمیشن جو الیکشن کمیشن تھا اس نے اتھورائزیشن نہیں دی ہے. تیسرا انہوں نے کہا جی کہ ٹرائل جو ہونا چاہیے تھا وہ مجسٹریٹ کے پاس آتا اور اس کے بعد سیشن جج کے پاس جاتا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں تکنیکی نکات میں 190 جو سیکشن ہے اس کی الیکشن ایکٹ کی اس میں کلیئر لکھا ہے کہ سیشن جج ٹرائل کرے گا. یہ ٹیکنیکل ایشوز نہیں ہے، یہ گو ٹو دا ہارٹ آف دا میٹر. لیگل ایشوز ہے. 120 دن جب ٹائم بار ہو جاتا ہے پکا لا کہ پھر نہیں چل سکتا. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اتھرائزیشن نہیں، اگر آپ فائل ہی نہیں کر سکتے اتھرائز نہیں ہوتا تو یہ کیس بن ہی نہیں سکتا. اور جہاں جیورسڈکشن کا ایشو ہے سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ سب سے پہلے جیورسڈکشن کا فیصلہ ہوگا. 2 مرتبہ یہ کیس واپس چلا گیا. سیکنڈ ٹائم جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی واپس بھیجا، جج صاحب کو ڈائریکشن کی گئی کہ آپ اس کو سن لیں. عباسی صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، کرمنل لا کا کنسپٹ یہ ہے، تھرو آؤٹ یہ کنسپٹ رہا ہے کہ جج یہ کبھی نہیں کر سکتا کسی اپلیکیشن پہ کہ میں ڈسمس کرتا ہوں بیکاز میرے سامنے کوئی پیش نہیں ہوا. کرمنل کیس میں ہر کیس پہ جج فیصلہ کرے گا ان میرٹ. جج نے سرے سے فیصلہ نہیں کیا جوریسڈکشن پہ، اس نے فیصلہ نہیں کیا 120 days والے پہ، اس نے فیصلہ نہیں کیا اتھرائزیشن پہ، اینڈ ہی پروسیڈڈ. اور جو میرٹ پہ وہ پروسیڈ کر گیا 3 سالوں پہ وہ ساری کی ساری اس نے مسلیڈ کر دی. ہم گئے وہاں، ہم پہنچ گئے. جج صاحب نے لکھا فیصلے میں، فیصلہ آپ کو بتایا، آپ نے کہا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں. اس کیس میں جب ہم پیش ہوتے تو ہمیشہ سے 11 بجے کے لیے رکھا ہے. اب اس جج چونکہ جو وہ لندن جا رہے تھے انہوں نے، اور ہمیں تو پتہ نہیں تھا لندن بھی جا رہے ہیں. اب اس وقت جو رکھا ہے خواجہ حارث صاحب پہنچ گئے، ہمارے باقی وکیل پہنچ گئے، میں سپریم کورٹ میں بزی تھا. اب جب چلے گئے خواجہ حارث کا پروگرام روز 8 بجے شروع ہونا ہے بھائی، اسپیشل ٹرانسمیشن سمجھ کے چلے جاتے وہ اور چلے بھی گئے. جج صاحب نے اتنی بھی زحمت نہیں کی، حاضری تو لگا دیتے اور حاضری بھی نہیں لگائی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن نے کیس ایز اے کمپلینٹ ریفر کیا ہے، یہ سمری ٹرائل ہے. سیکشن 190 جو ہے نا الیکشن ایکٹ کا، اس میں لکھا ہوا کہ سمری ٹرائل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض چیزیں گور صاحب ادھر الیکشن کمیشن نے بھی کیے تھے ڈٹرمن ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد سمری ٹرائل بھی نہیں ہوا. نہیں سمری ٹرائل کا مطلب اٹ ٹیکس 1 or 2 months. تو یہ تو آپ دیکھیں 1-2 مہینے میں ان کے گواہ تو لے لیں، ان کی باتیں سن لیں. یہ پہلے کوپریٹ نہیں کر رہے تھے نا کورٹ کے ساتھ. چارج کس طرح فریم ہوا آپ دیکھیں. انہوں نے گواہ کا ہمارے 4 گواہ پہ دیکھیں نا، گواہ اگر انہوں نے گواہ کی 4 گواہوں کی لسٹ تھی، 4 گواہوں کی ہماری لسٹ ہے اور ہم نے کورٹ وٹنسز بھی بلانے. وہ 4 گواہوں کی جج صاحب آج ایک میں ذرا یہ کر رہے تھے کیونکہ ٹیکنیکل بات آپ 4 گواہوں کی میں نے لسٹ دیکھی جاتا ہوں. جس وقت میں کورٹ میں چلا گیا اور 4 گواہوں کی جج صاحب مجھے کہہ رہے اپنے گواہ لے کے آؤں، میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں 1:30 بجے ان کو حاضر کرو. میں نے ریکویسٹ کی یور آنر وہ کراچی میں، اگر آپ ٹائم دیں نہیں 1:30 بجے آئے گا. 1:30 بجے جس وقت جج صاحب بیٹھے گے گواہ کدھر ہے؟ میں نے کہا میری وہی آنسر ہے کہ سر آپ نے کل میرا اسٹیٹمنٹ 342 کے اسٹیٹمنٹ کے بعد ہی گواہ آتے ہیں. لیس دین 24 hours میرے گواہ کراچی سے کیسے آ جائے؟ فقط 1 دن کا ٹائم دے دیں. جج صاحب نے آرڈر پاس کیا، یہ گواہ تو ریلیونٹ نہیں ہے. اب اس میں دیکھیں 2 چیزیں. ڈیفینس کس کا ہے؟ نہیں میرے دیکھیں ڈیفینڈ 37 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں میرا گواہ آنا چاہیے، یہ ڈیفینس کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے دفاع میں گواہیاں پیش کر دی. اگر آپ گواہ اور ایویڈنس نہیں لیں گے آپ کا خیال ہے فیئر ٹرائل ہے؟ نہیں میں بالکل اس پہ گواہ پہ آتا ہوں، ان کو گواہ لینے چاہیے تھے. لیکن دیکھیں نا ان کا کانٹیکٹ دیکھیں کہ 37 جو اٹینڈنس ہو رہی ہیں تو یہ 3 دفعہ پیش ہوئے ہیں. دیکھیں نا اکیوزڈ کو ہمیشہ پریزنٹ ہونا ہے کورٹ میں، لیکن وہ نہیں آئے. اس کے بعد دیکھیں اگر ان کو چانس دیا گیا تھا، یہ تو اب جج صاحب نے آخر میں تیزی پکڑی، اس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ ان اٹ. اب گواہ کتنی تیزی پکڑی؟
دیکھیں نا جب انہوں نے کہا جی میں مطلب 70 کی سپیڈ پہ جا رہے تھے 100 کی سپیڈ پہ تھے یا 200 ٹپ گئے تھے ڈے ٹو ڈے انہوں نے کیونکہ 5 تاریخ کو جانا تھا یہ تو سب دنیا کو پتا ہے 5 سے پہلے سزا دینی تھی 5 سے پہلے انہوں نے کیس کا فیصلہ کرنا سزا دینی تھی یا کیس کا فیصلہ سزا تو ہو گئی ہے نا اس کا مطلب یہ تھا سزا ہی دینی تھی نا اب دیکھیں سزا تو ہو گئی ہے اب دیکھیں نا انہوں نے کہا 5 کو میں نے جانا ہے جب انہوں نے کہا جی میں ڈے ٹو ڈے ٹرائل کروں گا انہوں نے بھی پھر تیزی پکڑ لی پھر انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا 12 میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو گواہ پروڈیوس کرنے چاہیے تھے اور گواہ ریکارڈ پہ لانے چاہیے تھے اگر انہوں نے نہیں لایا نا وہ کہتے ہیں جی ارریلیونٹ ہے لیکن ان کی ایویڈنس جو ہے وہ ضرور لانی چاہیے تھی یہ میرا اپنا لیگل پوائنٹ ہے چاہے اس کو پسند آئے ایویڈنس کیا ہوتی ہے لیٹس ٹاک اباؤٹ ایویڈنس ہیئر فرض کریں ایک کیس ہے جس میں کہا گیا کہ آپ کے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز فارم بی میں ڈکلیئر نہیں ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جانا آپ کا یہ اس پر ڈیفینس ہے کہ 94 لاکھ روپے ٹیکس جمع کرایا گیا ہے جی اس کا مطلب اگر ہم نے چھپانے ہوتے ایسٹ تو ہم اس کے اوپر ٹیکس ہی نہ جمع کراتے میں آپ کو بتاؤں ذرا یہ 58 سارے وقت میں 58 گفٹس آئے ٹوٹل گفٹ جس کی پیمنٹ کر کے ہم نے رکھی ہے وہ 14 ہے پہلے سال کے ہیں 4 گفٹس جو یہ اور جو اسپیکر نے بھی بھیجا تھا کہ پہلے سال کے ڈکلیئر نہیں ہوئے وہ اسپیکر نے 1 کا بھیجا الیکشن کمیشن نے 3 سالوں کا کہا کہ نہیں جو فرسٹ ایئر کے ہم نے بھیجے ہم نے کہا یہ ہے 58 ملین کے بکے 2 کروڑ 15 کے خریدے 95 لاکھ کا ٹیکس دیا اس کی انٹریز موجود ہے ہم نے اپنے بی فارم میں وہ پیج نمبر بھی دیا ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہ آپ نے بتایا کس نے خریدے ہیں نہ آپ نے کوئی رسید دکھائی ہے اب یہ کہتے ہیں کہ نہ کچھ آپ نے کس سے خریدے تو ابھی تو شخانہ سے آئے رسید کس چیز کی ہم نے جواب میں بھی ان کو کہا کہ الیکشن کمیشن نے یہ جتنے ڈاکومنٹس لگائے ہیں کوئی ایک بھی ہمارے ہوتے ہوئے نہیں منگوایا تھا ایٹ اور بیک الیکشن کمیشن نے نہیں کمیشن نے اپنے کسی آرڈر میں لکھا ہے کہ آپ رسید وہاں پریزنٹ کر لیں اس میں 5 MNA صاحبان آئے تھے نہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں تسلی نہیں ہے آپ کوئی ڈاکومنٹ پریزنٹ کر لیں نہ اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹیشن سے مجھے اعتراض ہے آپ ڈاکومنٹس اور دے دیں جو ہم نے وہاں پریزنٹ کر لیا تھا اس فارم کے مطابق جو اس میں موجود تھا ہم نے تو یہاں تک لکھا کہ کس کالم میں اس کے کس پیراگراف میں ذکر ہے ہم نے تو کالم اور ڈیٹیل دے دی پیج نمبر بھی دی سوال ہے آپ سے کوئی بھی سیاستدان ہو جس سے کہا گیا کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ چیزیں جو آپ نے ایسٹس لیے ہیں وہ کہاں گئے وہ کہتا ہے دیکھیں جی یہ میں نے ٹیکس دیا 94 لاکھ روپے ان کا اگلے سال کا ٹیکس پہلے سال جو 5 کروڑ 80 لاکھ روپے کے جو تحائف تھے بیچے گئے اس سال 94 لاکھ کا ٹیکس اگلے سال 2,74,000 روپے کا ٹیکس جی اس کا آئی ایم اسیومنگ کہ اس سے پہلے کا ٹیکس بھی 2 لاکھ 2.5 لاکھ کے قریب تھا کیونکہ خان صاحب کا ہمیشہ ٹیکس اتنا ہی ہوتا سو ہی صحیح کہ دیکھیں جی میں نے جو پیسے آپ کو بتائے ہیں اس کا ٹیکس دیا ہے گین ٹیکس دیا ہے یہاں پر اکاؤنٹ نمبر شو کیا جائے یہ پیسے ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ نہیں ہے کہ نہیں جی آپ نے اس کھانے میں چونکہ نہیں لکھا اس وجہ سے ہم آپ کو فارغ کر رہے ہیں سر اس میں یہ دیکھیں کرپٹ پریکٹسز جو ہے وہ ڈیفائن ہے 167 میں سیکشن میں الیکشن ایکٹ کے یہ کرپٹ پریکٹسز ہوتی کیا ہے جب الیکشن کمیشن نے ڈٹرمن کر لیا اب مثال کے طور پر ایک ڈاکومنٹ آپ نے ہائی کورٹ میں جمع کرانا ہے آپ ریلوے ڈپارٹمنٹ جا کے جمع کرا رہے ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اس نے کہا جی میں صحیح ڈاکومنٹ جمع کرایا ہے لیکن ریلوے ڈپارٹمنٹ کو دے دیا انہوں نے کہا جناب آپ نے ہائی کورٹ میں آنا تھا ہائی کورٹ میں جمع کرانا تھا دیکھیں الیکشن ایکٹ کرپٹ پریکٹسز کو ڈیفائن کر رہا ہے سیکشن 167 آپ کرپٹ پریکٹس کیا ہوتی ہے کرپٹ پریکٹس یہ کہ آپ نے کنسیلمنٹ کی ہے مس ریپرزنٹیشن کنسیلمنٹ کیسے ہوتی ہے کنسیلمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹرو اگر ایک شخص اپنی ٹیکس ریٹرنز میں ایک چیز دکھا رہا ہے سر میری بات سن لینا آرگومنٹ سن ایک آدمی اپنا یہ ایسٹ ٹیکس میں شو کر رہا ہے اس کا مطلب وہ چھپانا نہیں چاہتا اور وہ دوسری جگہ اگر یہ کیس خواجہ آصف صاحب کا کیس تھا کامے کا اس میں کہا گیا تھا کہ 1 سال ڈکلیئر نہیں ہوا اگلے سال ڈکلیئر ہوا وہ اگر خبر مجھے وہ لا دیں تو یہ اومیشن کا کیس ہے چوری کا کیس نہیں ہے یہ دس از ناٹ کرپٹ پریکٹس اگر آپ بالکل ہی ڈکلیئر نہ کریں تو پھر یہ کرپٹ پریکٹس کا کیس ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کیا یہ واقعی اگر آپ کہیں گے کہ جی یہ اس کھانے میں نہیں اس کھانے میں ہونا چاہیے تھا آپ 3 سال کے لیے اندر پھر تو میں یقین مانے آپ میں سے بھی کوئی نہیں بچے گا نہیں یہ بات میں آئی ایم ٹیلنگ یو کیا بات میری بات سے دیکھیں میری آپ بات تھوڑا سا ٹائم دے جو چیپٹر 8 ہے نا الیکشن ایکٹ کا وہ لکھتا ہے جی الیکشن ایکسپینسز اینڈ اسٹیٹمنٹ آف ایسٹ اینڈ لائبلٹیز لائبلٹی نہیں ہے کہ اوور ڈرافٹ آپ کا کتنا ہے آپ نے کتنا لون لیا اتنی ٹیکنیکل چیزیں ہیں فارم بی بھی ہے فارم سی بھی ہے اگر آپ جنرلی بات کریں نا تو پاکستان کے اندر 90% جو MNA ہے نا وہ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہے اسی وجہ کیا ہے پتہ کیا ہے انہوں نے کبھی بھی الیکشن ایکسپینسز آپ مجھے بتائیں کہ